معلوم ہے، میں تفسیر کو مختصر کر دیا. انشاءاللہ العزیز آج کے پارے کی جو بھی بقیہ تفاسیر ہوگی کل عرض کروں گا. آج اصحاب بدر کا دن ہے، 17ویں شب ہے. کل کا جو دن آنے والا ہے 17 رمضان المبارک، اسلام کی ایک عظیم تاریخ اس سے وابستہ ہے. سب سے پہلی جنگ جو کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان میں واقع ہوئی، جس کو جنگ بدر کہا گیا ہے، اس کی تاریخ 17 رمضان المبارک ہے. اور بدر کے متعلق قرآن پاک میں آیتیں آئی ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ فرماتا ہے یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے، بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے. اللہ رب العزت نے اس معرکہ میں صحابہ کی ایسی مدد فرمائی کہ رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جائے گا. میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں تاکہ یہ ضروری ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں تک ہماری تاریخ کو منتقل کیا جائے. ہم اپنی تمام تاریخ ماضی کو اسی طرح سے آج تک یاد رکھتے ہیں جس طرح ہمارا اپنا وجود ہمیں یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہی ہماری بقا ہے. ہمارا وجود اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہی ہے، اور چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا وجود کچھ نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، چھوٹی موٹی کہانیاں سنانے سے تو بہتر ہے کہ اسلام کی تاریخ سنائی جائے، اپنے بچوں کے اندر اسلامی جذبے پیدا کیے جائیں. در حقیقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام کس حال میں ہجرت کی. سیرت کا جو درس چل رہا ہے روزانہ، آپ سماعت بھی کر رہے ہوں گے فجر کے بعد. بڑی مشقتوں سے صحابہ اکرام بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور جب یہاں آئے تو صحابہ اس حال میں آئے تھے کہ مکہ والوں نے تقریباً ان کا مال لوٹ لیا تھا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی جائیدادیں ہڑپ لی تھیں. کچھ صحابہ تو اس حال میں آئے کہ ان کے بدن کے کپڑے تک ان لوگوں نے چھین لیے تھے، کپڑے تک نکال لیے تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں نے ان کے جسم پر کپڑے تک نہیں رہنے دیا، اسی حالت میں ان کو بھیجا گیا. وہ ٹاٹ کا لباس ڈال کر کے مدینے آئے تھے، اور اتنا ہی نہیں، بیچ راستے میں گنڈوں کو بھیج کر مارا بھی تھا. پورے لہو لہان ہو کر مدینے پہنچے تھے. تو صحابہ بڑی مشقتوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو 2 سال ابھی بیتے نہیں تھے ہجرت کے، 1 سال گزرا. دوسرے سال یہ خبر آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مکہ کے بڑے بڑے خاندانوں کا ایک تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا ہے، جس کی سپہ سالاری اور سرداری ابو سفیان کر رہا ہے. تو یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کیونکہ ملک شام جانے کا راستہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو تم سب کے سب چلو ساتھ میں، وہ قافلہ جو مکہ سے تجارت کا مال لے کر کے جا رہا ہے اس میں سے اتنا حصہ لے لو اپنا اپنا جتنا حصہ انہوں نے مکہ میں تمہارا قبضہ کیا ہے، جو غصب کیا ہے، ہڑپ لیا ہے. ان کے مال ہمارے اپنے مال وہ لے کر بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنا مال واپس لے لیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس وقت ساتھ میں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ہی مدینے سے باہر گئے تو ابو سفیان جو قافلے کی سرداری کر رہا تھا، تو اس نے یہ خبر پالی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے قافلے پر حملے کی غرض سے آ گئے ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں. تو راستہ بدل لیا، راستہ بدل کر ملک شام پہنچ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ وہ اس راستے سے نہیں کسی اور راستے سے چلا گیا. واپس آئے مدینے، اور اس نے اپنے قافلے میں سے خوب تجارت کی، نفع کمایا، اور واپس جب جانے لگا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ اب وہ قافلہ بہت سارے مال کا نفع لے کر مکہ واپس لوٹ رہا ہے. اب دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا. اب یہ وہ وقت تھا جب صحابہ آپشنلی تھا، یہ ضروری نہیں تھا سب کے لیے جانا. تو اس میں سے وہ صحابہ لڑنے کی غرض سے نہیں گئے تھے، جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے، ان کو تو اپنا اپنا مال واپس لینا تھا.
اس اعتبار سے جب نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ابو سفیان نے مکہ پیغام بھیج دیا، اے مکہ والو، تمہاری تجارت کا قافلہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی نگاہ میں آ گیا ہے اور وہ قبضہ کر لیں گے اور تمہارا مال لٹ جائے گا، لہذا تم مدد کے لیے آ جاؤ۔ مکہ میں یہ خبر پھیل گئی، سارے لوگ تیاریاں کرنے لگے۔ ابو جہل سب کو اکسانے لگا کہ محمد کی اتنی ہمت ہو گئی کہ مکہ والوں کے مال پر بھی وہ اب حملہ کرنے لگ گئے۔ تو سارے خاندانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اس نے، لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان دوبارہ واپسی میں بھی پھر بچ بچا کر دوسرے راستے سے مکہ تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملک شام جانے کے وقت سامنا ہوا، نہ واپس لوٹنے کے وقت سامنا ہوا، وہ مکہ پہنچ گئے سارا مال لے کر کے۔ تو اب مکہ والے جتنے تھے وہ خوش ہو گئے کہ ہمارا قافلہ صحیح سلامت واپس آ گیا ہے، کیا اب لٹا نہیں، سب صحیح سلامت آ گیا۔ تو اس میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے کہا قافلہ بچ کر کے آ گیا ہے، ہم اپنا مال لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے سب کو بھڑکایا، کہا نہیں، آ تو گیا ہے لیکن پھر دوبارہ بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ زندگی بھر وہ پھر ہمارے قافلوں کی طرف، ہمارے مال کی طرف نظر نہ کریں۔ تو اس میں کچھ لوگ چھٹ گئے اور باقی سارے لوگوں کو اس نے بھڑکا کر بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ تیار ہوئے اس کی باتوں پر، اور وہ لوگ نکل کر کے آئے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دوری پر جو علاقہ ہے بدر، وہ ایک میدان تھا، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے۔ حضور کو خبر ہو گئی کہ مکہ والے جنگ کی غرض سے نکلے ہیں اور بڑے ہتھیار اور سامان سے لیس ہو کر آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم سب تیار ہو؟ کہاں کی تیاری؟ مدینے سے نکلنے کے وقت یہ تھوڑی نہ خبر تھی کہ وہ لوگ لڑنے والے ہیں۔ مدینے سے جب نکلے تھے تو یہ خبر تھی کہ صرف ایک قافلہ ہے مال کا جس کی سپہ سالاری ابو سفیان کر رہا ہے، وہ ایک تجارت کا قافلہ ہے، اس میں سے ہم اپنا مال لینے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا، وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ 1000 کی تعداد میں وہ لوگ ہتھیار سے لیس ہو کر لڑنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، واپس مدینے جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، اس میں صحابہ اکرام نے جو جوش میں عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے آپ کی قدموں پر نچھاور ہے۔ ہم اگرچہ ہتھیار کے ساتھ نہیں آئے، ہم اس بنی اسرائیل کی طرح نہیں جو موسیٰ سے یہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ جاؤ آپ اور آپ کے خدا مل کر کے لڑو دشمنوں سے، ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل یہی کہتے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بلاتے چلو قوم جبارین سے لڑنے کے لیے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی؟ فقاتلا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارے رب مل کر کے دونوں لڑو موسیٰ، ہم بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل وہ تھے، لیکن صحابہ اس بات کو یاد کر کے عرض کرتے آقا ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے رب لڑے، اے اللہ کے نبی آپ بیٹھے، ہمارے جسم کے آخری ٹکڑے تک ہم آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے، آپ کے سائے میں لڑتے رہیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک نے بھی واپس جانے کا قول نہیں کیا، کھڑے رہے، جبکہ ان کے پاس سامان جنگ کچھ بھی نہیں تھا، مشکل سے جو چند تلواریں ان کے پاس تھیں، بہت کم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کا جذبہ دیکھا، اور اس کے بعد جب کفار و مشرکین آ گئے میدان بدر میں، ان لوگوں نے ایسی زمین چنی کہ وہ مضبوط زمین تھی، مٹی کی زمین، اور ان کی طرف پانی بھی تھا، اور جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے یہ قافلے کا پڑاؤ ہوا تھا، یہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین جس میں پیر دھس جاتے تھے، چل نہیں پاتے تھے۔ تو یہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم اپنی زمین پر چل بھی نہیں پا رہے ہیں، اور وہ کفار و مشرکین مٹی کی زمین پر ہیں۔ خیر یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ آزمائش کی تھیں صحابہ کی۔ حیرت کی بات ہے، سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں کیسے ڈالا۔ رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان، اب بھی زیارت کرنے والے بدر جاتے ہیں،
एसी बस में बैठ करके जाते हैं, 5 मिनट के लिए नीचे उतरते तो हा हू करके फिर चढ़ते हैं। बद्र की जो गर्मी है आज भी 45 डिग्री के ऊपर रहती है हमेशा। तकरीबन 50 डिग्री में भी मैं वहां खड़ा रहा हूं, देखा हूं, और दूर दूर तक साया लेने के लिए कोई दरख्त तक नहीं। ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो कई सहाबा ऐसे थे जो पैदल मदीने से चल करके वहां तक आए थे, सवारियां भी नहीं थी। हम बस में आज जा नहीं पाते, और उस वक्त न रोड था न रास्ते थे, बल्कि वो पहाड़ों पर से चढ़ते उतरते मदीने से लेकर बदर पहुंचने तक कई हजार पहाड़ सामने आते हैं, कई हजार पहाड़ हैं। 1 किलोमीटर का भी हिस्सा खाली नहीं मिलेगा, हर हिस्से पर पहाड़ है। इन रास्तों को उबूर करके वो आए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सच फरमाया मेरे मौला ने उनकी फजीलत में, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हुआ और ये अल्लाह से राजी है। यकीनन सहाबा इकराम की बातें आज जो हम बयानात में कहते हैं मेरे अजीजों, ये जुबान से कह लेना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली करके दिखाओ बहुत मुश्किल काम है। जो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, अमली मैदान में बहुत मुश्किल काम है ये। तो सहाबा इकराम, एक तो रमजान के मौसम में, रमजान है, और दूसरी गर्मी शिद्दत की चिलचिलाती हुई धूप में, लोगों के पास न घोड़े हैं न ऊंट है, सवारियां पैदल आए थे, और बहुत सारा सामान भी नहीं। फिर प्लस ये कि सामाने जंग भी नहीं, जिससे लड़ना है वो तलवारें नहीं, वो नेज़े नहीं। मुश्किल से चंद सहाबा के पास थी, और इनकी तादाद कितनी थी? 313, और उधर 1000 से ज्यादा है। 313 लोग निहत्ते मैदान में खड़े हैं। क्या ये आजमाइश नहीं है? कितनी बड़ी आजमाइश है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जब तुम तादाद में बहुत कम थे, तुम्हारा दिल डोल रहा था, और रब ताला ने तुम्हारे दिलों को मजबूत किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब देखें अपने सहाबा को कैसे हिम्मत बढ़ाते हैं, कैसे हिम्मत बढ़ाते। रात का वक्त हुआ, कल जैसे ये आज की रात है और कल 17 रमजान होने वाली, रात के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे सहाबा की तैयारियां कर चुके, उनको सफों में लगाए, उनको लोकेशन सब बताया, किसको कहाँ रहना है, क्या करना है। फिर आए, इबादत में मसरूफ हो गए, सजदे में गिर गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुआ करते हैं, ऐ बारे इलाहा, तेरे मानने वाले, तुझ पर ईमान लाए हुए ये बंदे बाहर निकले हैं तेरे दुश्मनों से लड़ने के लिए। अगर तूने आज इनकी मदद नहीं की तो फिर कयामत तक तेरा सजदा करने वाला कोई नहीं आएगा। लन तुअबद अबदा, कभी तेरी इबादत नहीं हो पाएगी। इबादत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का ये महबूबाना अंदाज था। यहां से एक बात पता चलती है कि दुआ करने का वक्त जो है मेहनत के बाद है। पहले अमल करे आदमी और उसके बाद दुआ करे, अपनी जानिब से कोशिश करे फिर दुआ करे। ये मेरे आका की जिंदगी से मिजाज मिलता है। क्या नबी दुआ करते मदीने में बैठकर, क्या वो हिलाक नहीं हो जाते? बदर तक आने की क्या जरूरत? निहत्ते सहाबा को मैदान में लाकर खड़ा करने की क्या जरूरत? ये मिजाज दिया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि घर में बैठ करके दुआ नहीं, अमली मैदान में आओ, पहले अमल करो और फिर मौला की बारगाह में हाथ उठाओ, मौला कबूल करेगा। हाँ, लोग बैठ करके घरों में ही वो हिलाक हो जाए, ये हिलाक हो जाए, वो घरों में बैठ करके दुआ करने का हुक्म औरतों के लिए, बाकी मर्दों को अमली मैदान में आना चाहिए। अमल में आओ। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के इस मजमे में जब सरकार ने ये दुआ की तो सहाबा का दिल मजबूत हो गया। अल्लाह के नबी ऐसी दुआ कर रहे हैं, अब तो रब की मदद आना ही है। फिर रात के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर मैदान में गए। अब ये देखिए दूसरी हिम्मत जो बढ़ाई, अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर दायरा खींचा और कहा, यहाँ अबू जहल कल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा। ये किस लिए किया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम को यकीन हो गया। बड़े बड़े पहलवानों का नाम हुजूर ने जिक्र किया है,
زمین ٹل جائے، زمانہ ٹل جائے، حضور کی بات نہیں ٹلے گی۔ یہ تو اب پکی بات ہے کہ کل ابو جہل مرنے والا ہے۔ صحابہ کو اب یقین ہو گیا کہ اب جہالت کا باپ بھی مرے گا، عتبہ بھی مرے گا، شیبہ بھی مرے گا۔ یہ میرے آقا کی زبان اطہر سے نکل چکا ہے۔ یہ دوسری ہمت بڑی، کیونکہ حضور کی بات پر انہیں یقین بہت تھا کہ جو یہ فرماتے ہیں وہ اپنے سے نہیں، وحی خدا سے فرماتے ہیں۔ تیسری بات، اب جو اللہ کی طرف سے ان کی مدد شروع ہوئی، دل ڈول رہا تھا، یعنی یہ اس طرح کی کشمکش میں تھے کہ کل کیا ہوگا، اتنے بھاری بھرکم ادھر لوگ ہیں، سرداران قریش ہیں، پہلوان ہیں، اس میں ہاتھی گھوڑوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جو تلواریں مدینے سے لے کر آئے تھے وہ اتنی کند تھی کہ سبزی بھی نہیں کٹتی تھی۔